اب سے جنہوں نے بھی دین کو استعمال کیا اور خاص طور پہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام پہ ظلم کیا، میں آج آپ کو یہاں اناؤنس کر رہا ہوں کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا۔ آج سارا پاکستان نے جو تماشا دیکھا ہے، سارا پاکستان آج یہ فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ ہم نے اب اس طرح کے واقعہ اس ملک میں نہیں ہونے دینے۔ سیالکوٹ کی جو بزنس کمیونٹی ہے، انہوں نے آج مجھے پیغام بھجوایا کہ وہ $1,00,000 انہوں نے اکٹھا کیا ہے پرینکا صاحب کے لیے، ان کی فیملی کو بھجوائیں گے۔ سیالکوٹ نے سب کو ملا کر رکھ دیا، ملوث لوگوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، نوجوان یاد رکھیں۔ ملوث لوگوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، نوجوان یاد رکھیں گے ایک انسان تھا جو حیوانوں کے سامنے کھڑا تھا۔ ملک عدنان کی بہادری اور جرأت پر ہمیں فخر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا پریانتھا کمارا کی یاد میں تقریب سے خطاب، بولے ملک میں رول ماڈل کی بہت ضرورت ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے ملک عدنان صاحب کی بہادری اور شجاعت کے اعتراف میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان توصیفی سند سے نواز رہے۔ پاکستان ایک نعمت خداوندی، فطرت کے حسن و جمال کا مظہر، مذاہب کا گلدستہ اور قدیم ترین تہذیبوں کا امین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری سونپی کہ ہم اس خوبصورتی اور تنوع کی حفاظت کریں۔ افسوس کہ کچھ لوگ اس چمن کے رنگ و مہک کے در پہ ہو گئے، خارج سے اٹھی سازشوں کا ہاتھ تھام لیا اور اس نعمت خداوندی کی ناشکری کے مرتکب ہوئے۔ قدرت مگر ہم سے مایوس نہیں ہوئی، اس نے ایسے باغبان بھی پیدا کیے جنہوں نے اس چمن کے گل و لالا کی حفاظت کی۔ جب ہر پاکستانی ملک عدنان کی طرح امن اور خوبصورتی کی مشعل تھام لے گا، یہی راستہ ہے اس خواب کی تکمیل کا جو ہمارے اجداد نے دیکھا اور جس اسلامی فلاحی ریاست کے علم بردار وزیر اعظم عمران خان ہیں، جہاں بلا تفریق و مذہب، رنگ و نسل سب شہری امن اور مساوات سے رہ سکیں، جہاں سب کے حقوق برابر ہوں۔ سری لنکن مینیجر پریانتھا کمارا کی یاد میں وزیر اعظم آفس میں تقریب، وفاقی وزراء، سری لنکن ہائی کمشنر اور دیگر کی شرکت۔ تقریب میں سری لنکن شہری کو ہجوم سے بچانے کی کوشش کرنے والے ملک عدنان بھی شریک۔ وزیر اعظم نے ملک عدنان کو سند کے اعزاز سے نوازا۔ تقریب میں سانحہ سیالکوٹ کے حوالے سے ڈاکیومنٹری دکھائی گئی۔ ڈاکیومنٹری میں پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی شامل تھی۔ صرف یہی فیلنگس تھی، یہی جذبہ تھا کہ اس شخص کو کسی طرح بچایا جائے، ریسکیو کیا جائے، جس سے مطلب کوئی ایسا اس کے ساتھ انسیڈنٹ نہ ہو جائے جس سے میرے ملک کا نام خراب ہو۔ میرے ملک کے چہرے کو بچانے کے لیے میں نے جیسے ساری کوشش کی۔ تو اگر ان کے مطلب اپنی بائک سے پیٹرول نکالی ہو تو میں بھی وہ کمپنی کو کہیں آگ نہ لگاتے تھے، اس طرح کا ان کا ذہن مائنڈ سیٹ چل رہا تھا۔ کبھی ڈائریکٹلی پرسنالٹی نہیں تھا ڈانٹا کسی کو، وہ رولز ریگولیشنز اور لیبر لاز کے مطابق کام کرتے تھے۔ میں پرائم منسٹر آف پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ سند سے نوازا اور جو انہوں نے ایوارڈ کا اعلان کیا، اور میں آپ کے میڈیا کے توسل سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں یہ ایوارڈ جو مجھے ملے گا یہ میں مسٹر پریانتھا کے بچوں کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، سری لنکا کی قوم کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں۔ ملک عدنان نے اپنا اعزاز آن جہانی سری لنکن مینیجر اور سری لنکن عوام کے نام کر دیا۔ کہتے ہیں اس وقت یہی جذبہ تھا کہ کسی طرح اس شہری کی جان بچائی جائے۔ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے جس سے ملک کا نام خراب ہو۔ سری لنکن مینیجر کمپنی قوانین کے مطابق عمل درآمد کرواتے تھے۔ یہ واقعہ پورے پاکستان کی سوچ بدل دے گا، شاید یہ معاملہ ٹرننگ پوائنٹ ہو۔ آنے والی نسل کے لیے یہ بہتر پیغام ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کی سری لنکا کے ہائی کمشنر سے ملاقات۔ فواد چودھری کا سری لنکا کے شہری کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر اظہار افسوس۔ فواد چودھری نے سانحہ سیالکوٹ کے بعد حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں سیالکوٹ واقعے کی ملک بھر میں مذمت کی گئی، تمام ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سری لنکن سفیر بولے سانحہ سے دونوں ممالک کے تعلقات پر اثر نہیں پڑے گا۔
from my country, from my people. Inshallah, Pakistan will do justice, and we are with the family, and we do what's the possible. Inshallah, جو ممکن ہوگا وہ ہم اس فیملی کے لیے بھی کریں گے، اور میں وزیر اعظم پاکستان، حکومت پاکستان اور پاکستان کی عوام کی طرف سے بھی یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مجرمین اپنے انجام کو پہنچیں گے. Met His Excellency to express our grief, express our condolence, express of our solidarity with Sri Lanka, because Sri Lanka is our brother country. It was not the tragedy of Sri Lanka or Sri Lankan people only. It was more for us. It is a tragedy more for us, all the Pakistanis. ملک میں رائے جرم و سزا کے قوانین کے سراسر خلاف ہے. ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اسلامی نظریاتی کونسل اور تمام نمائندہ علماء نے آج یہاں آ کر اس مذمت کا اظہار کیا سری لنکن ایکسیلنسی کے ساتھ. یہ جو سیالکوٹ میں واقعہ رونما ہوا، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. یہ جو واقعہ رونما ہوا، یہ اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ یہ پاکستانی قوم کا یہ مزاج ہے. اور میں یہاں سری لنکا کے ہائی کمیشن کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ان لوگوں کو کیفر کرار تک پہنچانے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے. علماء کرام کے وفد کی سری لنکن ہائی کمیشن آمد. معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں سیالکوٹ واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. عدالتوں سے جلد انصاف کی توقع کرتے ہیں. مفتی تقی عثمانی بولے سیالکوٹ واقعے نے قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہے، متاثرہ فیملی کو معاوضہ ادا کیا جائے گا. ابلا ایاز کا کہنا تھا کہ سیالکوٹ واقعے پر اظہار ہمدردی کے لیے آئے ہیں. حامد رضا کاظمی بولے سیالکوٹ واقعہ غیر انسانی عمل تھا. Particular incident is horrific, horrendous incident which took place, which should not happen in any place in Pakistan or in the world, and we condemn it. But the manner, the clergy, the government, the people had risen up to take action in catching the culprits, remanding them, and initiating legal proceedings is very satisfying. سری لنکن ہائی کمشنر کہتے ہیں پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات مثالی ہیں. سیالکوٹ واقعے سے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تعلقات متاثر نہیں ہوں گے. واقعے پر بروقت کارروائی پر پاکستان کے مشکور ہیں. سیالکوٹ واقعے پر علماء کرام نے اظہار افسوس کیا. وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. سیالکوٹ واقعے کی مذمت کی گئی. اسلام کے تشخص کو مسخ کرنے کی کوشش قرار دے دی. کابینہ کا آئندہ انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے منعقد کرانے کا عزم کا اظہار. افغان باشندوں کی سہولت کے لیے پاکستانی سرزمین سے ہوائی سفر کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی. ای سی سی اجلاس اور کمیٹی برائے قانون کے اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کر دی گئی. ہم اس کی جو شدید مذمت جو ہے وہ کر رہا ہے ہر پاکستان کا شہری، اور انشاءاللہ اس سے حکومت کو تقویت ملی ہے. اور جو اقدامات جو ماضی میں نہیں ہو سکے مختلف وجوہات کی بنا پر، انشاءاللہ امید ہے کہ اب وہ واقعات ان کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ہمیں وہ سخت اقدامات لینے کا موقع ملے گا. ای وی ایم کے اوپر بریفنگ ہوئی ہے، اور دیکھیں ای وی ایم کے اوپر ہم بڑے واضح ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جو بھی الیکشن کمیشن نے اپنی تسلی کرنی ہے اس کو اپنی تسلی کرنی چاہیے. حکومت نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور رائے ووٹنگ کے لیے شیڈیول تیار کر لیا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کہتے ہیں سیالکوٹ واقعے کے ذمہ داروں کو سخت سزا ملنی چاہیے. کابینہ نے آئندہ الیکشن ای وی ایم سے کرانے کے عزم کا اظہار کیا. الیکشن کمیشن کو تسلی کرنی چاہیے. اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے. نواز شریف کی پوری فیملی بیرون ملک ہے. کوئی شبہ نہیں کہ تنخواہ دار طبقے کے لیے مہنگائی ہے.
حکومت نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور آئے ووٹنگ کے لیے شیڈیول تیار کر لیا. کابینہ نے ای وی ایم سے متعلق کابینہ کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دے دی. حکومت کا الیکشن کمیشن کی تشکیل کردہ کمیٹی کے ٹی او آرز پر تحفظات کا اظہار. ٹی او آرز میں آئندہ عام انتخابات میں ای وی ایم کے استعمال کی فیزیبلٹی اور امکان کا تعین کرنا شامل ہے. کابینہ کی متعلقہ وزارتوں اور ڈویژنز کو الیکشن کمیشن سے مکمل تعاون کی ہدایت. ملک کی معاشی اعشاریے اور زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم ہیں. حکومت نے گزشتہ حکومت اور کورونا سے پیدا معاشی بحرانوں کا بہترین مقابلہ کیا. اب معیشت پائیدار ترقی کی جانب گامزن ہے. صنعتی پیداوار واضح کرتی ہے کہ حکومتی معاشی پالیسیز صحیح سمت میں جا رہی ہیں. رواں مالی سال کے اختتام پر معاشی ترقی گزشتہ سال سے زیادہ ہونے کی امید ہے. وزیر اعظم عمران خان کی اجلاس میں گفتگو. کے الیکٹرک صارفین کے لیے بری خبر. کراچی کی عوام کے لیے بجلی 3 روپے 75 پیسے مہنگی کر دی گئی. نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ جاری کر دیا. نیپرا کے مطابق بجلی ستمبر کی فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ہے. اضافہ دسمبر کے بجلی بلز میں وصول کیا جائے گا. نیپرا نے ستمبر کی فیول ایڈجسٹمنٹ کے لیے نومبر میں سماعت کی تھی. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں کراچی والوں کے لیے بجلی کی قیمت میں 3.25 روپے اضافہ ظلم اور IMF کی غلامی کا ثبوت ہے. حکومت کے ظالمانہ اقدامات بجلی بن کر غریبوں اور معیشت پر گر رہے ہیں. عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں کمی کا ریلیف عوام کو منتقل نہیں کیا گیا. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اور سیلز ٹیکس کا نفاذ کر کے غریبوں کا مذاق اڑایا گیا. مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں جا چکی ہے. ہم آئین کی عملداری چاہتے ہیں. ہم پارلیمنٹ کو سپریم دیکھنا چاہتے ہیں. یہ 23 مارچ کے جو قرارداد لاہور ہے یا قرارداد مقاصد ہے یہ اس کا بنیادی روح ہے. پاکستان کی جو موجودہ سیاست اور حکومت ہے وہ اس روح سے ہٹ چکی ہے. یہ مہنگائی مارچ ہوگا. ایک ملک میں ہم صاف شفاف غیر جانبدارانہ الیکشن چاہتے ہیں اور جلد از جلد چاہتے ہیں. آج جو ہم نے اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس کیا یہ انتظامی امور پر ڈسکشن تھی کہ ہم آئندہ مہنگائی مارچ کے لیے ہمارے لوگوں کو شعور اور آگاہی دینے کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے. شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس. حافظ حمداللہ کہتے ہیں قوم چاہتی ہے سلیکٹڈ حکومت گھر جائے. پرانا اور قائد اعظم کا پاکستان کہیں نظر نہیں آ رہا. حکومت خطرناک بیماری سے کم نہیں. ملک کی معیشت تباہ ہو چکی. امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہو چکی. مہنگائی مارچ سے قبل چاروں صوبوں میں کنونشن ہوں گے. صوبائی سطح پر پی ڈی ایم کی جماعتیں جلسے کریں گی. چیئرمین رانا تنویر کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال پیش. کسی شخص کو پارلیمنٹ کی بالادستی سے انکار نہیں. مجھے احساس ہے کہ میں 1-2 مرتبہ نہیں آ سکا. بہتر ہوگا کمیٹی کا خصوصی اجلاس بلا لیں. تمام سوالوں کے جواب دوں گا. چیئرمین نیب کا موقف. پی اے سی نے 6 جنوری کو ان کیمرہ اجلاس طلب کر لیا. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال بریفنگ دیں گے. بہت چند لوگ مطمئن نہیں ہیں جن کے خلاف کیسز ہیں. تنقید آپ ان لوگوں کے ذریعے انہوں نے آرڈیننس کا نفاذ کیا ہے. کیا آئین کے تحت آرڈیننس آپ ایشو نہیں کرتے تو آپ کو قبول کرنی چاہیے تھی. اس وقت تک مسئلہ چونکہ پارلیمنٹ میں اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سر نیب کمیٹی کی بات سر نیب پہ یہ الزام ہے کہ حکومت کو ہمیشہ فیور کرتی ہے اور پرویز خٹک صاحب کے خلاف بھی انکوائری کی گئی. اچھا خاص آپ کو پتا ہوتا کہ پرویز خٹک صاحب نے کیس کیا ہے تبھی آپ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھا. پارلیمنٹ کی اہمیت مسلمہ ہے. پارلیمنٹ کا ہمیشہ احترام کیا اور کریں گے. مصروفیت کی وجہ سے پارلیمنٹ نہیں آ سکا تھا.
چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی پارلیمنٹ ہاؤس آمد کے موقع پر میڈیا سے گفتگو، بولے جن پر مقدمات چل رہے ہیں ان کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں، سلیکٹیو احتساب کی بات کرنا بھی 100% غلط ہے، ایسا احتساب ماضی میں ہوا نہ کبھی ہوگا، آٹا گندم کا اسکینڈل FIA کے پاس ہیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کے رجحان پر کاروبار کا اختتام، انڈیکس 572 پوائنٹس اضافے سے 43,853 پوائنٹس پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 30 پیسے، اوپن مارکیٹ میں بھی 30 پیسے مہنگا ہو گیا۔ فی تولہ سونا 350 روپے اضافے سے 1,24,000 روپے پر پہنچ گیا۔ بحرین کی کنگ حماد یونیورسٹی اسپتال کے کمانڈر کی GHQ آمد، آرمی چیف سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی اور ہیلتھ کیئر امور پر بات چیت ہوئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا، پاکستان بحرین کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے، مضبوط دفاعی، سفارتی اور معاشی تعلقات ہماری ترجیح ہیں۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کا بیان حلفی سامنے آنے کے بعد اہم پیش رفت، حکومت نے رانا شمیم کا نام ECL میں ڈالنے کے لیے چیف الیکشن کمشنر اسلام آباد کو خط لکھ دیا۔ رانا شمیم کا نام ECL میں ڈالا جائے، ایڈوکیٹ جنرل کے خط کا متن۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رانا شمیم کے بیان حلفی پر توہین عدالت کیس کی سماعت پیر تک ملتوی، عدالت نے رانا شمیم کو اگلی سماعت تک کے لیے اصل بیان حلفی جمع کرانے کی مہلت دے دی۔ سپریم کورٹ میں شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی، وکیل حامد خان نے شوکت عزیز صدیقی کے خلاف ریفرنسز کی تفصیل پیش کر دی۔ ہم کہتے ہیں ہمارے فیصلوں کو جتنا چاہیں تنقید کا نشانہ بنائیں، مگر فیصلوں کے پیچھے جا کر ججز پر الزامات نہ لگائیں۔ جج کی بار یا پبلک فورم پر تقریر حدود و قیود میں ہوتی ہے، جج کا کام نہیں کہ اداروں یا حکومت کی تحقیر شروع کر دے، تقریر مس کنڈکٹ ہے، عدالت کے ریمارکس۔